بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بسم الله الرحمن الرحيم सूरत मारिज नुज़ूल नंबर 79 है। सूरतुल हाक़्क़ा के बाद सूरतुल मारिज मौलाना नुज़ूल नंबर 79 है और दावा है अज़्ज़ज्र लिल मुनकिरीन व तख़वीफ़ुल उख़रवी। सूरतुल हाक़्क़ा में फरमाया कि अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़तु व मा अदराका मल हाक़्क़ा। हाक़्क़ा क्या है? हाक़्क़ा क़यामत है। हाक़्क़ा से सचमुच साबित होकर के सचमुच साबित होने वाला वो है ही क़यामत। और इस सूरत के अंदर भी अल्लाह आपका भला करे साइल साइल बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन, एक अज़ाब जो होगा लैसा लहू दाफ़िउन मिनल्लाहि ज़िल मारिज। और ये है कि आगे फरमाए फ़ी यौमिन कान मिक़दारु 50,000 सना, ये सारे क़यामत है। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा, ये सारा क़यामत है जी। इसलिए अल क़यामत बिल क़यामत, क़यामत क़यामत के साथ जुड़ेगा। साइल साइल बिअज़ाबिन, ये बा अन के माने में है। मुल्ला अब्दुल रसूल कहता है, बड़ी प्यारी बात की है। साइल साइल बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िउन मिनल्लाहि ज़िल मारिज। पूछने वाला पूछता है ऐसे अज़ाब के बारे में कि जो अज़ाब वाक़ई होने वाला है काफिरों के लिए। लैसा लहू दाफ़िउन, उसको कोई टालने वाला नहीं होगा। वो अज़ाब अल्लाह आपका भला करिए कि लैसा लहू दाफ़िउन मिनल्लाहि ज़िल मारिज। अज़ाब ये वाक़ियों के साथ मुताल्लिक़ करो। अल्लाह जो बुलंदियों का मालिक है, मिनल्लाहि वो अल्लाह, ज़िल मारिज जो बुलंदियों का मालिक है, उनके तरफ से ये अज़ाब वाक़ई होगा या अल्लाह की तरफ से उसको टालने वाला कोई भी नहीं होगा। लैसा लहू दाफ़िउन, इसको दाफ़े के साथ मुताल्लिक़ कर दो या यह कि वाक़े के साथ मुताल्लिक़ कर दो। बेहतर यह है कि वाक़े के साथ। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि, फ़रिश्ते
اور حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی آپ کے پاس جائیں گے. فی یوم کان، ایک ایسے دن کے اندر کہ کان مقدار و 50,000 سنۃ، جس کے مقدار یہ ہے کہ 50,000 سال کے ہیں. یہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے سورہ فصلت کے اندر. اذا کان الامر کذالک فاصبر صبرا جمیلا، تو آپ صبر جمیل اختیار کریں ان کی باتوں پر. وقت آئے گا اور وقت پہ ان کو بتایا جائے گا. انہم یرونہ بعیدا، یہ اس عذاب کو یا اس دن کے عذاب کو دور سمجھتے ہیں. ونراہ قریبا، اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں. عرب کے یہاں قانون آپ کو بتا دیا کہ کل ما مضى جو گزر گیا اس کو بعید کہتے ہیں. وہ کل ما یاتی، اور جو چیز آگے آنے والی ہوتی ہے اس کو اللہ کو یہ لوگ قریب کہتے ہیں. اس لیے قرآن کو بار بار، قیامت کو بار بار کہتے ہیں لعل الساعة تکون قریبا. کل ما یاتی فی المستقبل، مستقبل والی چیز کو اللہ کا بھلا کرے یہ قریب سے تعبیر کرتے. انہم یرونہ بعیدا، یہ اس کو دور سمجھتے ہیں. ونراہ قریبا، اور ہم قریب. یوم تکون السماء، یہ یوم تکون السماء اللہ آپ کا بھلا کرے قریبا سے بدل ہے. ونراہ یوما قریبا، ہم اس دن کو بہت قریب والے دن سمجھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان یہ ہے کہ کالمہل، پگھلا ہوا تانبے کی طرح ہوگا. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن یہ ہے کہ آسمان ہوں گے کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہوں گے کالعہن، دھنی ہوئی اون کی طرح، دھنی ہوئی اون کی طرح. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو یہ کہ پوچھے گا بھی نہیں. یبصرونہم، ایک دوسرے کو ان کو دکھا بھی دیا جائے گا. یبصر حمیم الحمیمین الآخر، ایک دوسرے کو ان کو دکھا بھی دیا جائے گا لیکن ایک دوسرے سے دوست رکھیں گے بھی نہیں. یود المجرم، مجرم پسند کرے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب کے بدلے میں وہ مجرم پیش کر دے اور فدیہ کے طور پر دے دے، پیش کر دے ببنی ہے اپنی اولاد کو، وہ صاحبتی بیوی کو، وہ اخی ہے اور بھائی کو، وہ فصیلتی اور اپنا وہ کنبہ، وہ فصیلتی وہ کنبہ وہ خاندان، التی تووی ہے جو اس کو ٹھکانہ دیتے خاندان والے یعنی جس میں رہتا ہے. ومن، اور ان تمام لوگوں کو فدیہ کے طور پر بدلے کے طور پر دے دے، فی الارض جو زمین میں ہے، ثم ینجی ہے اور پھر اللہ اس کو اس عذاب سے نجات دے دے. ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرا پورا خاندان، میری ملکیت، میرے دوست اور میرے عزیز و اقارب سارے اس بدلے میں چلے جائیں لیکن میری جان بچ جائے. کلا، خبردار، باز آ جا. انہا لظا، یہ جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، کھال کو اکھیڑنے والا ہے اور کھالوں کو ادھیڑنے والے، یہ کہ اور بھون کر کے. نزاعۃ للشوا، اتارنے والے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھال جو کیا کہتے ہیں پکی ہوئی اور یہ کہ جو کھال ہے جلی ہوئی اس کو اتارنے والے. تدعو من ادبر، وہ جہنم کی آگ بلاتی ہے من ان کو کہ ادبر، جنہوں نے روح گردانی کی اللہ کے حکام سے، پشت پھیرے. وتولا، اور روح گردانی کی. وجمع فاوا، مال یہ کہ جمع کیا اور اس کو یہ کہ بند رکھا، اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا. ان الانسان خلق ہلوا، یہ انسان پیدا ہوا اللہ آپ کا بھلا کرے درا حال کے ہلون، بڑے کم حوصلے والا، یہ انسان کم حوصلے والا. اذا مسہ الشر، جب اس کو بیماری پہنچتی ہے تو یکون جزوعا، تو یہ گھبرا اٹھاتا ہے، جزع فضا کرتا ہے، گھبراتا ہے. واذا مسہ الخیر، اور جب مال اس کے پاس آ جاتے ہیں یکون منوعا، تو یہ روکنے والا ہو جاتا ہے. الا المصلین، ہاں یہ کہ نمازی لوگ، الذین هم دائمون علی صلواتہم، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. والذین هم، اور وہ لوگ یہ بچیں گے کہ الذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مال کے اندر حق معلوم، ایک حق معلوم ہے. للسائل، سائلین کے لیے، مانگنے والوں کے لیے. والمحروم، نہ مانگنے والوں کے لیے. والذین، اور وہ لوگ بھی بچیں گے یصدقون بیوم الدین، جو یوم الدین، یوم الجزا کی تصدیق کرتے. والذین هم مشفقون من عذاب ربهم، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے. ان عذاب ربک غیر معمون، بے شک آپ کے پروردگار کا جو عذاب ہے وہ غیر معمون، وہ خطرے والی چیز ہے. اس سے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، غیر معمون ہے ان کی. ان عذاب ربهم غیر معمون، اور ان کے لیے غیر خطرے والی چیز. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو کہ حافظون، حفاظت کرتے لفروجهم، اپنے یہ کہ شرم گاہوں کی. الا علی ازواجہم،
او ما ملکت ایمانہم، مگر یہ کہ ان کی بیویاں یا یہ کہ ان کی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین فیہم، ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، بیوی اور لونڈیوں کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ یہ کہ لواطت کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، فاولئک هم العادون، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے۔ والذین هم، اور یہ ایمان والے بھی بچیں گے، الا المصلین کے تحت چل رہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون لاماناتهم وعہدهم، جو اپنے امانتیں اور اپنے معاہدوں کے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے، رعایت کرتے، والذین هم قائمون بشہاداتهم، جو اپنے گواہیوں پر برقرار رہے، والذین هم یحافظون علی صلواتهم، جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے، اولئک مکرمون فی جنات النعیم، یہ ان کا اکرام کیا جائے گا باغات کے اندر۔ جب یہ مسئلہ ہے تو فرمایا تھا کہ فما للذین کفروا ای شیء کائن للذین کفروا، کافروں کو کیا ہو گیا، مبتدا خبر ہوں گے۔ فرمایا مہطعین قبلک، مہطعین قبلک، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے تیزی سے آ رہے ہیں، عن الیمین و عن الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اذین گروپ در گروپ، گروہ در گروہ، ایتما کل امرئ منہم، کیا ہر کافر اور منکر یہ توقع رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، نعمتوں والے باغوں کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے؟ کلا، خبردار، انا خلقناہم مما یعلمون، ہمیں ان کی حقیقت کا پتہ ہے، انا خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، مما، اس نطفے سے کہ یعلمون، جس نطفے کو وہ جانتے ہوئے۔ فلا اقسم، لا زائد اقسم برب المشارق والمغارب، مشرق و مغرب کے رب کی قسم ہے، انا لقادرون، ہم قادر ہیں اس بات پر، اعلی ان نبدل خیرا منہم، ان کے بدلے میں ان سے اچھے لائیں، وما نحن بمسبوقین، ہم مغلوب بھی نہیں اور عاجز بھی نہیں ہے۔ جب یہ صورت ہے پھر بھی آپ کی بات نہیں مان رہے، فذرہم اذا کان الامر کذلک، فذرہم، ان کو چھوڑ دو، یخوضوا ویلعبوا، یہ باطل میں پڑے رہیں اور کھیلتے رہے، باطل میں داخل ہو جائیں اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقوا، یہاں تک یہ ملیں گے، یومہم الذی، اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے، اور اسی یومہم الذی سے بدل ہے، یوم یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے سران، دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ، کأنہم یوفزون الی نصب، گویا کہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں، کأنہم یوفزون الی نصب، اپنے بتوں کی طرف یہ ہے کہ دوڑتے ہیں، جیسے کہ شکار کی طرف دوڑتا، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلۃ، ذلت اور رسوائی ان کو گھیرے میں لے لی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ذالک الیوم الذی، یہ وہی دن ہے، الذی کانوا یوعدون بہ، جس کا وعدہ ان کو دیا جاتا تھا قیامت دنیا کے اندر، وہ آج ہو کر کے رہ گیا۔ سورہ نوح ہے مولانا، نزول نمبر 71 ہے، سورہ نحل کے بعد اس کا نزول ہے۔ دعویٰ اس کا اثبات التوحید بالتخفیف الدنوی، اثبات التوحید بالتخفیف الدنوی۔ ابھی فرمایا کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، ہمیں مشرق و مغرب کے رب کی قسم ہے، ہم قادر ہیں کہ ان کے بدلے میں کوئی اور لوگ لائے۔ تو جیسے کہ اللہ نے قوم نوح کو تبدیل کر دیا، ان کو غرق کر دیا، اور اس کے بدلے میں آج علماء کرام بیٹھے ہوئے تفسیر پڑھ رہے ہیں، سمجھے؟ یہ اس طریقہ پر ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اڑے منڈیا کچھ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، الی قومی، قوم کی طرف، ان تفسیر یہ ہے، قائلا ان انذر قومک، اس بات کی آ کر کے انہوں نے بتا دی قوم کو، کہ نوح کو بتا دیا ہم نے کہ ان انذر قومک، اپنے قوم کو یہ ہے کہ ڈرا دے، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ عذاب علیم ان کے پاس آئے۔ حضرت آگے حضرت نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، انی لکم، انی نذیر مبین لکم، میں تمہیں، تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، عبد اللہ، یہ بھی ان تفسیر ہے، اور اس تفسیر یہ ہے کہ ان عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، ڈرا کرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو جواب امر ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک آپ کو مؤخر کر دے گا۔ تو کیا آدمی کے دو، اللہ آپ کو بھلا کرے، عذاب ہے کیا؟ یہ کہ دو عمریں ہیں، اگر آپ بدماشی کریں گے تو پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا، اور اگر یہ کہ کریں گے تو پھر آپ کو وقت ملے گا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم ولا یہلککم بالعذاب، پھر عذاب سے آپ کو ہلاک نہیں۔
آدمی کی عمر طے ہے، 60 سال ہے یا 70 سال ہے، مسئلہ صرف یہی ہے کہ اگر اللہ آپ کو بخش دے گا، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ عذاب میں مبتلا ہلاک نہیں کر دے گا، اور وہ یؤخرکم الی اجل مسمى۔ اور اگر یہ ہے کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے بدماشی کریں گے تو عذاب کی شکل میں آپ کو ہلاک کرے گا، باقی عمر طے ہے مولانا۔ ان اجل اللہ ہے، یا یہ کہہ دو کہ وہی شاہ ولی اللہ کی تقسیم ہے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر غیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم اور غیر مبرم جو مشروط بشرط شے ہوتا، اگر یہ کہ مولی منظور نیکی کرے گا تو 90 سال اس کی عمر ہوگی، اور اگر نیکی نہیں کرے گا تو 70 سال۔ یہ صورت ہے دوسرے تقدیر مبرم اور غیر مبرم کی طرف اشارہ۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اللہ کا وقت طے شدہ جب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جاتا، مؤخر نہیں ہوتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ آپ لوگ حقائق کو جانتے تو اس طرح نہ کرتے۔ قال یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام آگے فرمانے لگے اے میرے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن میں نے اپنے قوم کو دعوت دی، فلم یزدہم دعائی، لیکن میری دعوت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، الا فرارا، مگر ان کی بھدکنے کو۔ فرارن مفعول ثانی بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے یزید کے لیے ہم مفعول اول ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوک دی، داخل کر دیا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اصرار کرنے لگے اپنے کفر پر، اور واستکبروا، اور تکبر اختیار کیا، استکباراً کاملاً، تکبر کامل۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو یہ ہے کہ پکارا اپنی آواز اونچی کر کے، ثم انی دعوتہم جہارا، اپنی آواز یہ ہے کہ اونچی کر کے، پھر بھی ثم انی اعلنت لہم، میں نے اعلان بھی کیا، واسررت لہم اسرارا، اور آہستہ سے بھی ہر طرح سے میں نے دعوت دی۔ فقلت، میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے بخشش چاہو، بے شک وہ غفار ہے۔ اور جب یہ ہے کہ آپ توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے، تو پھر اللہ کی مدد ہوگی، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بادلوں کو بھیجیں گے اور لگاتار وہ آپ پر برسائیں گے، مدرارا، لگاتار کثرت سے، کثیر الدر اور کثیر الدر، زیادہ بارش برسانے والے بادلوں کو کہتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال سے اور اولاد سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور آپ کے لیے باغات بنائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آپ کے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ جب یہ صورتحال ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا أَيُّ شَيْءٍ مَانِعٌ لَكُمْ، کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ لا ترجون، درا حال ہے کہ لا ترجون وقارا للہ، اللہ کے لیے عظمت کی امید نہیں رکھتے ہو، اللہ کی عظمت کے قائل اور وقار کے قائل کیوں نہیں ہو؟ یہ لا ترجون حال بنے گا لکم سے۔ وقد خلقکم اطوارا، طرح طرح سے مختلف حالتوں میں اس نے پیدا کر دیا۔ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہ وقد خلقکم اطوارا، مختلف قسم کے حالات میں پیدا کیے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کر دیا طبقہ طبقہ۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور ان کے اندر یہ ہے کہ چاند کو روشن بنا کر کے رکھا۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چمکتا دمکتا بنا کر کے ان میں رکھا۔ واللہ انبتکم نباتا، اور اللہ تعالیٰ اگا دیتا ہے تمہیں زمین سے، جو کامل طریقہ سے اگانا، زمین سے تمہیں اگا دے گا، یعنی تمہیں زمین سے پیدا کر دیا، اسی طرح زمین سے نکالے گا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر زمین کے اندر تمہیں لوٹا دے گا۔ ویخرجکم اخراجا، اور اسی سے قبروں سے نکالے گا۔ واللہ جعل الارض بساطا لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے یہ کہ زمین کو فرش بنا کر کے پھیلا دیا۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ آپ چلے اس میں سے کھلے راستوں پر، سبلا فجاجا۔ قال نوح، حضرت نوح نے فرمایا یا رب انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزد مالہ ولدہ خسارا، اور پیروی کی ان کی جنہوں ان کے مال نے اور ان کی اولاد نے کوئی فائدہ نہیں ہے مگر خسارہ کے۔ ومکروا مکرا کبارا، اور بری چالیں چلائی۔ ومکروا مکرا کبارا، بہت بڑی بری چالیں انہوں نے چلائی۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا، نہ ود کو نہ سوا کو، نہ یغوث کو نہ یعوق کو نہ نصر کو، کسی کو چھوڑنا نہیں۔ وقد اضلوا کثیرا من الناس، لوگوں کی بڑی تعداد کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ کافر کو سوائے ضلالت کے کوئی فائدہ نہ دے۔
اغرقوا مما خطیاتہم، یہ من ما زائد ہے، خطیات مجرور ہے، من جا رہا ہے، ما زائد ہے درمیان میں، اغرقوا لاجل خطیاتہم، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق ہو گئے فرعون، فادخلوا نارا، جہنم میں داخل ہو گئے، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ان کو نہیں۔ وقال نوح یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح نے فرمایا کہ اے اللہ زمین پر بسنے والے کسی کافر کو یہ کہ نہیں چھوڑنا، انک ان تذرہم، اگر آپ نے چھوڑا تو یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ جنم نہیں دیں گے، پیدا نہیں کریں گے کوئی بچے مگر بدکار قسم کے اور کفارہ ناشکرہ ناقدر قسم کے۔ یا رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل، اللہ مجھے بھی بخش دو میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، جو میرے ساتھ یہ کہ آ جائیں اور میری کشتی میں، وللمؤمنین والمؤمنات، ان کو بھی ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کو سوائے ہلاکت کے ان کے لیے کچھ بھی نہ کر۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا، سورہ نوح ختم ہو گیا۔ اب یہ کہ سورۃ الجن ہے، نزول نمبر 40 ہے، سورہ اعراف کے بعد نازل ہوا، نزول نمبر 40۔ دعویٰ ہے الرد علی الشرک، الرد علی الشرک بواقعات الجن یا باحوال الجن، جنات کے حالات سے شرک کی تردید۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے جنات جیسے بدماش لوگوں نے اسلام قبول کیا، تم جنات سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اہل مکہ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ غرق ہو گئے طوفان میں، جنات اس قسم کے حالات سے ڈر کر کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ایمان نہیں لا رہے۔ قل اوحی الی، آپ فرما دے کہ مجھے وحی ہو گئی ہے، انہ ضمیر شان ہے، انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے، انہوں نے کان لگا کر کے پیارے پیغمبر کے پیچھے قرآن سنا، فقالوا، انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت اور توحید کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہدی صفت بنے گا قرآن کے لیے سب، فآمنا بھی، اس لیے فوراً ہم نے اس پر ایمان لایا، ولن نشرک بربنا احدا، لن نشرک بربنا احدا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، لہذا یہ دیوبندی بن گئے۔ وَأَنَّهُ، یہ ضمیر شان ہے، انہ تعالی جد ربنا، ہمارے پروردگار کی عظمت اور اس کی شان بہت اونچی ہے، متخذ صاحبتا ولا ولدا، نہ اس نے بیوی اپنے لیے بنائی ہے، ولا ولدا، نہ یہ ہے کہ ولد، یہ مفعول اول محذوف ہے، متخذ عزیرا ولدا، اور صاحبتا متخذ مریم صاحبتا، مریم کو اس نے اپنی ہے کہ بیوی نہیں بنایا، متخذ بنات الجن، جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو اس نے اپنی بیوی نہیں بنایا، ولا ولدا، نہ ولد بنایا عزیر کو، نہ حضرت عیسیٰ کو۔ وَأَنَّهُ ضمیر شان ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اللہ پر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا جھوٹ بولا کرتے تھے، شططًا جھوٹ۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، یہ ما قبل انہو پر عطف ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ انّا ظننّا، کہ ہمارا گمان یہ تھا کہ ان لن تقول، انہو ضمیر شان بنے گا اس کا اسم، لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، جنات اور انسان اللہ پر جھوٹ نہیں بولا کرتے، لیکن یہ ہو گیا جھوٹ ہی نکلا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ ضمیر شان ہے، کان رجال من الانس، انسانوں کے کچھ لوگ یعوذون برجال من الجن، یہ یعوذون خبر بنے گا کان کے لیے، یعوذون برجال من الجن، جنات کے لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، فزادوا مرہقا، انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی، انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اصل میں جب مسلمان جاتے تھے، مسلمان نہیں انسان جب جاتے تھے دور وادیوں کے اندر، کہتے ہیں کہ نعوذ برب ھذا الوادی، یہ وادی کا جو رب ہے ہم اسی کے پناہ میں آ جاتے، نعوذ برب ھذا الوادی، تو جنات سے وہ ظاہر ہے کہ اس وادی کے رب وہ جنات کو سمجھتے تھے اور جنات کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور کچھ انسان یعوذون پناہ مانگتے تھے برجال من الجن، جنات کے رجال کے ساتھ، فزادہم رہقا، اور وہ ان کو بڑھاتے تھے اللہ کو بلا رہ کر ان کی سرکشی کو۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ گمان تھا، وَأَنَّهُمْ انسانوں کا، أَنَّ الْإِنسَ ظَنُّوا انسانوں کا یہ گمان تھا، کما ظننتم اے جنات جیسے تمہارا، کما ظننتم ایھا الجن، اے جنات تمہارا جیسے گمان ہے، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یعنی جنات کے اندر بھی مشرکین ہے، سمجھے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور انسان ان کا گمان یہ ہے کہ کما ظننتم، جیسے کہ اے جنات تمہارا گمان ہے کہ تم دونوں کے دونوں یہ ہے کہ بے ست کے قائل نہیں ہو، اللہ یبعث اللہ احدا، اللہ کسی کو یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اٹھائے گا نہیں مرنے کے بعد۔
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اور ہم آسمانوں کو چھوتے تھے، فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ، آسمان کو جا کر کے چھوتے اور یہ کہ خبریں سن کر کے آتے تھے، لیکن اب ہم نے آسمانوں کو پایا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا کہ وہ یہ ہے کہ چوکیداروں سے اور یہ کہ تاروں سے، چمکتے دمکتے تاروں سے ان کو بھرا گیا ہے۔ اب آسمان کے اندر تارے، جو بھی ہم میں سے جاتا ہے تو اس کے دوبر پہ تارا لگ جاتا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور ہم بیٹھا کرتے تھے مقاعد، مورچوں میں، جگہوں میں، لسم میں، بات سننے کے لیے، فرشتوں کی بات کو سنیں گے۔ لیکن فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب ہم میں سے کوئی بھی کان لگائے گا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو تیار انگارہ اس کو ملے گا۔ وہ انگارہ، وہ میزائل اور وہ انگارہ وہی تارہ ہے جو اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں معلوم نہیں ہے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا برائی کا ارادہ ہوا زمین والوں کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا یہ کہ ان کا پروردگار ان کے لیے بھلائی چاہتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا، اور ہم میں سے بعض اس قسم کے، منا خبر مقدم بنے گا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں کچھ نیکوکار بھی ہے، وَمِنَّا قَوْمٌ دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کچھ بدکار بھی ہے۔ وَمِنَّا قَوْمٌ دُونَ ذَلِكَ، وہ قوم موصوف نکلے گا اور وہی مبتدا ہوگا، منا خبر وَمِنَّا قَوْمٌ دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم کئی مذاہب ہوتے تھے، ہمارے کئی طریقے اور کئی مذاہب۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر اللہ کو کوئی عاجز نہیں کرے گا، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم اللہ کو یہ کہ عاجز نہیں کریں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم بھاگتے ہوئے اللہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے بھی نہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم اللہ کو عاجز اور اللہ سے غالب نہیں ہو سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، بھاگ کر کے، نُعْجِزَهُ حَالَ كَوْنِنَا هَارِبِينَ، بھاگتے ہوئے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، ہم نے جب بھی قرآن کو سنا، ہدا سے مراد قرآن ہے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، ہم نے اس پر ایمان لایا، فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، وہ کسی نقصان سے اللہ کا بھلا کرے، کیا کسی عمل کے نقصان سے بھی نہیں، وَلَا رَهَقًا، نہ یہ کہ کوئی اور خوف، نہ مقصن یعنی نقصان فی الحسنات، حسنات کی کمی، ولا رہقن، نہ کوئی اور خوف کسی قسم کا نہیں ہوگا اللہ پر جو ایمان لائے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم میں مسلمین بھی ہے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں یہ ہے کہ ظالم اور جابر بھی ہے، ناانصاف بھی ہے۔ فمن اسلم، جو اللہ کی فرمان بردار بنے گا، فمن اسلم، سیدھے راہ پر چلے گا، فَأُولَٰئِکَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہی لوگ ہیں کہ جو قصد کرتے ہیں، اور تحروا اے قصدوا طریق الحق کے، طریق حق کے پیچھے لگے ہوئے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، باقی جو ناانصاف ہے، فَكَانُوا حَطَبًا لِجَهَنَّمَ، وہ جہنم دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور وَأُوحِيَ إِلَيَّ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اسی پر عطف ہے، اور مجھے یہ بھی وحی ہو گئی ہے، أَنَّهُ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ اللہ کا بھلا کریے کہ سیدھے راہ پر ہمیشہ ثابت قدم رہتے تو فرماتے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو یہ کہ کثیر پانی پلاتے آسمانوں سے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزماتے، پھر آسمان کی بارش، آسمان کے دہانے کھولتے تاکہ ہم ان کو آزماتے، دیکھتے کہ اَيَشْكُرُونَ ام یکفرون، کیا یہ شکر کرتے یا نہ قدری کرتے۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے گا، یسلک کا معنی یدخلہ، داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب صعدا، سخت قسم کا عذاب، چڑھتے ہوئے عذاب، سخت عذاب میں۔ وان المساجد، یہ اس پر وانہ لو استقاموا اسی پر عطف ہے، ووحی الی، یہ بھی وہی ہو گیا کہ ان المساجد کائنۃ للہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب یہ صورت ہے اذا کان الامر كذلك فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو ان کے ساتھ۔ وانہ ضمیر شان ہے، لما قام عبداللہ، اللہ کا بندہ محمد جس وقت کھڑا ہوتا ہے اس حال میں، یدعو کہ خدا کی دو عبادت کرتا ہے، تو قادو یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ یہ لوگ ہجوم کر کے اس پر ٹوٹ پڑے، قادو یکونون لبدن علیہ، اس پر یہ کہ گروپ در گروپ ٹوٹ پڑے اس پر۔ قل انما ادعو ربی، میں اللہ ہی کو پکاروں گا اپنی مصیبتوں میں، ولا اشرک به احدا، قل انی لا املک لکم ضرا، میں تمہارے لیے نقصان کا کیا ہے؟ نقصان نہیں، دفع ضر، نقصان کو دفع کرنے کا بھی مالک نہیں، ولا رشدن، کسی ہدایت کا خیال کر لینا، ضرر کسی نقصان کا مالک، دفع مضرت کا نقصان مالک نہیں، ولا رشدن، اور نہ اللہ کا بھلا کریے کہ کسی ہدایت کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے عذاب سے کوئی مجھے بچائے گا نہیں، ولن اجد
ملتحدن من دونہ، اور جائے پناہ اللہ کے علاوہ مجھے کہیں بھی نہیں ہے، الا بلاغا من اللہ، میرا کوئی کام نہیں، یہ مستثنی منقطع، الا بلاغا من اللہ، مگر اللہ کی جانب سے تبلیغ ہی، بلاغ تبلیغ کے معنی میں، بلاغا من اللہ، اللہ کی طرف سے تبلیغ و رسالتی، اور خدا کے پیغامات کو پہنچانا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن له نار جہنم خالدین فیہا، حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ دیکھیں گے ماں اس عذاب کو کہ یوعدون، جس کا ان کو وعدہ ہوا، تو فسیعلمون، پھر ان کو پتہ چلے گا، من اضعف، من هو اضعف ناصرا، کہ کون ہے کمزور اللہ کو لیکن مدد کرنے والے کے لحاظ سے، واقل عددا، اور کس کی تعداد کم ہے۔ قل ان ادری، اب عذاب کب آئے گا؟ ان ادری کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اقریب ما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا اس کے لیے لمبی مدت اللہ قائم کرتا ہے، مجھے اس کا معلوم نہیں، ام یجعل له ربی امدا، وہ عالم الغیب، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، کسی کو مطلع نہیں کر دیتا، الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی، یہ احد سے بدل بنے گا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس پر بھی راضی ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ جس پر راضی ہو جائے تو اس کو اللہ بتا دیتا ہے، اس کو غیب بتاتا ہے، تو وہ غیب علم غیب نہیں ہوتا، وہ علم غیب اضافی اور لہوکی ہے، جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اطلاع الغیب، انباء الغیب، اخبار الغیب ہوتا ہے۔ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے رصدن، نگہبان اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیعلم ان قد ابلغوا، تاکہ اللہ ظاہر کر لے اس بات کو، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو ظاہر کر دے، انہ قد ابلغوا، انہم قد ابلغوا، انہوں نے انہ قد ابلغوا رسالات ربی، اللہ کے پیغامات کو پہنچائے، واحاط بما ثبت لدیہم، جو رسولوں کے حالات ہوتے ہیں یا لوگوں کے اللہ نے ان کا احاطہ کیا، واحصا کل شیء عددا، اور ہر چیز کو گن گن کر کے اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ ہو گیا مولانا سورۃ الجن۔ سورۃ المزمل، سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، خدا کا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، قریب ہے کہ یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، جمع ہو جائے ہجوم ہو کر کے۔ اور وہ بندہ کون ہے؟ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یا ایھا المزمل، وہ مزمل ہے، یا ایھا المدثر، وہ بندہ مدثر ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ وہ بندہ لما قام عبد اللہ، وہ بندہ مزمل ہے، اور وہ بندہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ مدثر ہے، سمجھے، کپڑے میں لپیٹنے والے، اور مدثر چادر کے اندر لپیٹ کر کے اپنے آپ کو، یہ میرے نبی کے القاب ہیں، یہ اس کے صفات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کے ساتھ ربط ہو گیا۔ نزول نمبر 3 ہے، نزول نمبر 3 ہے سورۃ القلم کے بعد۔ سورۃ القلم یہ کہ دوسرے نمبر پر ہے، یہ تیسرے نمبر پر، اور موضوع ہے سورت کا الترغیب علی فی قیام اللیل، قیام اللیل میں ترغیب یعنی تہجد کی، تہجد پڑھے آدمی اور قرأت قرآن کا اہتمام کرے، اس میں قرآن کے مضامین انسان پر کھل جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے میں کئی دفعہ ملا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے جو تہجد میں اور قرآن فہمی کا جو سلسلہ حاصل ہوا ہے، بہرحال انہیں کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بڑے آدمی ہے، اور خاص طور پر تہجد کے سلسلے میں بڑے وہ علماء سے ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہوں پوری رات، الا قلیلا، استثناء ہو گیا لیل سے، فرماتے ہیں کہ کچھ حصہ اس کا، نصفہ، یہ قلیلا سے بدل بنے گا، نصف لیل، یا لیل سے یا قلیل سے، دونوں سے، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کمی کیجیے گا، او زد علیہ، یا اس پر یہ کہ اللہ کو نصف پر زیادتی کی جائے، بہرحال یہ کہ پوری رات لازم نہیں ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں قولا ثقیلا، ایک بھاری کلام، یہ قرآن پاک ہے، بہت بھاری ہے مولانا، بہت بھاری ہے۔ ان ناشیۃ اللیل، رات کا اٹھنا، ناشیۃ اللیل کا معنی قیام اللیل، رات کا اٹھنا، یہ اشد وطئن، یہ اللہ آپ کو بنا کریے کہ سخت ہے، وطئن پامال کرنے کے اعتبار سے، روندنے کے اعتبار سے پامال کو، یعنی نفس کو پامال کر لیتا ہے، واقوم قیلا، اور یہ ہے کہ بہت درست ہے گفتگو کے لحاظ سے، بات کے انداز سے، یعنی اس میں بات بہترین طریقے سے اللہ کو بھلا کر کی جاتی ہے، شور و غل نہ ہو، تو پھر آدمی اللہ کے مقصد کو اور کلام کو جو پڑھے گا اس کی زبان
زبان سے نکلے گا اس کو خوب سمجھے گا۔ ان ناشئۃ اللیل، رات کا قیام، یہ اشد، یہ بہت سخت ہے، اس سے پامال ہونے کے اعتبار سے یعنی نفس کو پامال کیا جاتا ہے۔ وہ اقوم قیلا، اور گفتگو کے اعتبار سے بہت بہترین درست ہے، بہت بہتر ہے، یعنی یہ کہ اس وقت ذکر خوب درست طریقے سے آدمی ذکر بھی کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے اور اللہ کی بات کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کی وجہ کہ بے شک دن کے اندر سبحا طویلا، آپ کے لیے طویل تیرنا ہے، طویل تیرنے سے مراد آپ کی بہت مشغولیات ہیں دن میں۔ واذکر اسم ربک، اللہ کو یاد رکھو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور ہر طرف سے بے تعلق کٹ جاؤ، یعنی مخلوق سے، خلق سے کٹو خالق کی طرف، خلق سے کٹو خالق کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف۔ هو رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو اذا كان الامر كذلك فاتخذوا وکیلا، اس کو یہ ہے کہ اپنے یہ ہے کہ معاملات کا وکیل بنا دے۔ واصبر على ما يقولون، باقی کافر آپ کو جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کر لو۔ واہجرهم حجرا جمیلا، اور پھر ان کو بہترین طریقے سے چھوڑ دو، یعنی سب و شتم ان کو نہ کر دو، بہتر طریقے سے ان سے الگ تلگ ہو جا۔ وذرنی، مجھے چھوڑ دو، والمکذبین، اور تکذیب کرنے والوں کو، اولی النعمت، دولت مند قسم کے لوگ، ومہلهم قلیلا، اور ان کو کچھ مہلت دے دو، میں اللہ خود ان سے بدلہ لے لوں گا۔ ان لدینا انکالا، ہمارے ہاں بیڑیاں بھی ہیں، وہ جہیمن، اور جہنم کی آگ بھی ہے، جہنم کی بھڑکتی آگ بھی ہے، میں ان سے خود، وطعامن، اور ایسا کھانا ہے، ذا غصۃ، جو گلے کے اندر پھنسنے والا ہے، وہ عذاب علیما، اور عذاب علیم ہے۔ یہ عذاب علیم کس وقت ہوگا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، عذاب علیما واقعا یوم ترجف الارض، جس دن یہ ہے کہ زمین اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا حرکت کرے گی، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال، اور پہاڑ ہوں گے کثیبا مہیلا، ریت کے ٹیلے کی طرح، جیسے ریتوں کے ٹیلے ہوتے ہیں اس طریقے پر۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے آپ کی طرف، اے مشرکین مکہ، ہم نے آپ کی طرف رسول محمد کو بھیجا، شاہدن علیکم، جو تمہارے حالات کی گواہ بھی ہے۔ فرماتا کہ ارسالا کائنا، ایسے بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کے پاس رسول موسیٰ کو بھیجا۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول موسیٰ کی نافرمانی کر دی۔ فاخذناه اخذا وبیلا، ہم نے شدید طریقے سے اس کو پکڑا۔ جب یہ صورت ہے، اذا کان الامر کذالک، بتاؤ نبیوں کو تم ستاؤ گے تو فکیف تتقون یوما، فکیف تتقون یوما، یہ کہ کیسے بچو گے آپ اس دن سے کہ یومن یجعل الولدان شیبا، جو نوجوانوں کو، جوانوں کو بھی بوڑھا بنا کر کے چھوڑے۔ فکیف اذا کان الامر کذالک، فرماتے ان جہنتم، یعنی یوم القیامت، فکیف تتقون یوما، پھر آپ بچیں گے کیسے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ ان کفرتم باللہ، اگر اللہ کے تم انکار کرو اور رسولوں کا انکار کرو، یہ درمیان میں شرط اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ کیا ہے جواب، جس جواب پر ما قبل خود بخود دلالت کر رہا۔ السماء منفطر به، آسمان پھٹ پڑے گا اس دن کے ذریعے سے، آسمان کے ٹکڑے ہوں گے۔ کان وعدہ مفعولا، اے یکون وعدہ مفعولا، خدا کا وعدہ ہو کر کے رہے گا، کان یکون کے معنی میں۔ ان ھذا القرآن، حاضی سے اللہ کا بھلا کرے، قرآن ہی مراد ہے، لیکن تذکرتوں کے اعتبار سے حاضی کہا۔ ان ھذہ تذکرۃ، یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو آدمی چاہے اپنے پروردگار کے پاس اس سے ہدایت کا راستہ اپنے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم، تیرے پروردگار کو معلوم ہے کہ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ رات کے 2/3 کے قریب، ادنا قریب کے معنی میں قریب کھڑے رہتے ہیں، ونصف اور نصف، وثلث اور 1/3، وطائفۃ من الذین معک، وطائفۃ من الذین کانوا ثبتوا معک، صحابہ کے ایک جماعت۔ لیکن اب یہ ہے کہ اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، رات کے اندازے اللہ تعالیٰ، رات دن کے اندازے اللہ مقرر کرتا ہے۔ علم انہ لن تحصوہ، اب اللہ کو پتہ ہے کہ پوری رات کو آپ نبھا نہیں سکو گے، اس لیے فتبتم، آپ نے توبہ کیا، فتاب علیکم، اللہ نے بھی تمہارے لیے آسانی کر دی، توبہ کو قبول فرمائے۔ اذا کان الامر کذالک، پوری رات کھڑا رہنا مشکل ہے تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آپ آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنے حصے میں رات کے پڑھ سکتے ہیں۔ علم انہ سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ میں سے مریض بھی ہے، وآخرون یضربون فی الارض، اور اس قسم یہ مرضا پر عطف ہے، اللہ کو معلوم ہے تم میں مریض بھی ہے، تم میں سے بعض اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ منکم خبر
مقدم بنے گا منکم، اور مرضى اور آخرون یہ اس کے لیے اسم بنے گے یکونوں کے. آپ لوگوں میں مریض بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ یضربون فی الارض، زمین میں سفر کرنے والے. تو جب سفر کریں گے کیا پوری رات کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھے، پھر سفر کیسے کر سکیں گے؟ وآخرون یضربون، یضربون یہ آخرون کے لیے صفت بنے گا. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو یہ ہے کہ طلب کرتے، یعنی رزق ان کو چاہیے. وآخرون کچھ یہ بھی مرضى پر عطف ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے آسانی کر دی کہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی کر لو. اذا كان الامر كذلك، جب یہ صورتحال ہے، اگر آپ کو ثواب چاہیے تو فقروا ما تيسر من القرآن، قرآن سے جتنا آسان تھوڑی سی جتنا بھی پڑھ سکتے پڑھ لو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا جہاد میں قرض حسنہ دے دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ آپ یہ کہ نیکی کا عمل کریں گے تجدوه عند اللہ، یعنی تجدوا ثوابه عند اللہ هو خیرا، کہ آپ پائیں گے اس کو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خیرن بھلا، وعظم اجرن اور عظیم اجر کے لحاظ سے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. سورۃ المدثر مولانا نزول نمبر 4 ہے، سورہ مزمل کے بعد ہے. ابھی آپ کے سامنے گزرا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. انہ لما قام عبداللہ، وہ عبداللہ مزمل بھی ہے، وہ عبداللہ مدثر بھی ہے. یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، چادر میں لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جا، اور فانذر پھر یہ کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دے. وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی کبریائی کو بیان کر دے. آپ کو بتائیں تھا کہ ربک فکبر، پیچھے سے پڑھو ربک فکبر، سمجھتا ہے بالکل ہے. کہ اس سے اشارہ ہے کہ خدا کی کبریائی 24 گھنٹے گھومتی پھرتی ہے کائنات کے اندر. اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا رہتا ہے اور وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. وثیابک فطہر، وثیابک فطہر، فطہر ثیابک فطہر، اور آپ اپنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نماز کے لیے کپڑوں کو پاک رکھو. والرجز فہجر، اور یہ کہ نجاست کو ترک کر دو، ناپاکی کو دور رکھے. یہ بتوں کی یعنی بتوں کی نجاست، بتیں یہ حضرت کو خطاب مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عوامی ہے. ولا تمنن تستکثر، اور لوگوں پر احسان نہ کرے اس لیے کہ تستکثر بعد میں اس کا بدلہ آپ کثرت سے لے لیں، یہ نہیں ہے. اس نیت سے نیکی نہ کرو کہ تم اس سے زیادہ لوگوں سے وصول کرو گے. جیسے کہ شادی کے موقع پر ہمارے پٹھان وہ دیتے ہیں 500 روپے اور کہتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہے، اگلے سال انشاءاللہ میرے بچے کی شاید اس سے 5000 یا 50,000 نکالنا ہے. یہ ترتیب ہوتی ہے، سمجھے. ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور واصبر، اور تکلیفوں پر یہ کہ صبر کرو. فاذا نقر فی الناقور، اس سے پہلے فاذا نقر فی الناقور، جب سور پھونکا جائے گا تو فذلک یوم عسیر یومئذ، فذلک اللہ آپ کا بھلا کر یہ بدل بنے گا اس سے. فذلک ذالک سے خود ہی یوم مراد ہے، یعنی فذلک الیوم یوم عسیر. خیال کر لینا مولانا ذالک سے بدل کیسے بنا؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ذالک کا مشار الیہ بھی یوم القیامت ہے، تو یوم اذن اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے بدل بنے. ٹھیک ہے. فذلک الیوم اب ہو گیا. ذالک الیوم یوم عسیر، یہ سخت قسم کا یہ کہ دن ہے. علی الکافرین، کافروں پر یہ کہ سخت ہے. غیر یسیر، یہ اللہ کا بھلا کرے یوم کے لیے صفت ہو گیا. فذلک الیوم یوم عسیر غیر یسیر علی الکافرین. سمجھتا اے منڈیا. ذرونی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو ومن خلقتہ وحیدا، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مال ممدودا، اور مال اس کے لیے ممدودا لمبے سلسلے میں یعنی کثیر مال اس کو دے دیا. وبنین شہودا، اور بیٹے جو کہ حاضر رہنے والے بیٹے. ومہدت له تمہیدا، سامان میں نے وسعت پیدا کر دی، پھیلا دیا سامان کو، وسعت پیدا کر دی. ثم یتم، یہ ولید بن مغیرہ ہے، سمجھے، مکے کا بڑا مالدار قسم کا شخص تھا، جو پہلے بھی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے سورۃ القلم میں آج ہی گزر چکا. ومہدت له تمہیدا، سامان میں نے وسعت پیدا کر دی. ثم یتم ان ازید، پھر اس کی یہ کہ توقع اس کو کہ میں اس کو اور دے دوں. کلا، یہ باز آ جائے اپنے بدماشیوں سے. انہ کان عنیدا لآیاتنا، یہ میرے آیت کا یہ کہ انکار کرنے والا، معاند ہے، انکاری ہے. سأرہقہ صعودا، صعود پر اس کو چڑھا دوں گا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یعنی عذاب کے لیے.
انہو فکر، اس نے اللہ کو فکر کیا، اور وہ قدر اور تجویز دے دی، فقتل کیف قدر، اور تباہ ہو یہ کیف قدر کیسی تجویز دی، ثم قتل کیف قدر پھر تباہ ہو کیسی تجویز دے دی، ثم نظر ثم عبس، پھر اللہ کو بلا کریے کہ اس نے نظر غور فکر کیا، تأمل کیا، ثم عبس تیوری چڑھا دی، وبصر منہ اپنا بگاڑا، ثم ادبر پھر روگردانی کی، واستکبر تکبر کیا، فقال قرآن کے بارے میں کہنے لگے ان ھذا الا سحر یوسر، یہ جادو ہے جس کو تواتر کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن مگر الا قول البشر، بشر محمد کا کلام ہے، سأصلی سقر میں جہنم میں اس کو داخل کر دوں گا یا تپا دوں گا جلا دوں گا اس کو جہنم میں، وما ادراک ما سقر، مخاطب آپ کو کیا معلوم ہے کہ ما سقر وہ جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور اللہ آپ کو لکھری ہے کہ کیا ہے، ولا تذر ترک نہیں کرتا، لواحۃ للبشر اور بدن کو جلا کر کے سیاہ کر دیتا ہے، سمجھے، یہ لواحۃ للبشر بدن کو جلا کر کے سیاہ کر دے گی، علیہ 19 اس پر جو نگران ہے 19 داروغہ ہے، یہ 19 داروغہ ہے، ایک کافر نے کہا تھا کہ 17 کا مقابل تو میں کروں گا، باقی 2 کو تو آپ لوگ سنبھالنا، اس کے بہتر اللہ تعالیٰ اس 19 کی تعداد کو خدا ہی جانتا ہے، آج تک کسی نے معلوم نہیں کیا، علیہ 19 وما جعلنا اصحاب النار جہنم کے عمل کو ہم نے نہیں بنایا مگر الا ملائکۃ فرشتہ، جہنم کے جو اصحاب النار یعنی اس جہنم کا جو عمل ہے وہ فرشتے ہم نے مقرر کیا، وما جعلنا عدتہم ان کی تعداد 19 والی یہ ہم نے مقرر نہیں کہ مگر الا فتنۃ للذین کفروا اہل کتاب کے لیے قسم کی آزمائش ہے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب کافروں کے لیے تاکہ اہل کتاب ان کو یقین ہو جائے، اصل میں اہل کتاب کی کتابوں کے اندر بھی یہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی یہی طے ہے کہ جہنم کا جو داروغہ ہوگا جو بڑے بڑے وہ 19 ہوں گے، یہ اس لیے قرآن میں بھی یہی اتارا تاکہ ان کو یقین ہو جائے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا اور ایمان والوں کا ایمان اضافہ ہو جائے، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اہل کتاب اور ایمان والوں کو شک نہ رہے، وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اور اس لیے اتار دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ 2 جاننا آ گیا دوسرے جاننا کے ساتھ، وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ جن کے دلوں میں مرض نفاق کے شک ہے وہ، اور والکافرون کافرین کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا مثال بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ 19 کی تعداد کیا رکھی، فرمایا یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء اضلالا کائنا کذالک وما یعلم جنود ربک آپ کے رب کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا مگر الا ہو، اللہ خود ہی جانتا ہے، الا ہو یہ بدل بنے گا یعلم کی ضمیر سے، وما ہی الا ذکر للبشر یہ نصیحت بشر کے لیے، کلا والقمر خبردار فرماتے کہ چاند کی قسم ہے، واللیل دن کے اذ ادبر جس وقت پشت پھیر کر گئے، والصبح اور صبح کی اذا اسفر جس وقت وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر یہ آگ بڑی آفت ہے، یہ جہنم کی آگ بہت بڑی آفت ہے، نذیرا للبشر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر بشر کے لیے ڈرانے والا، لمن شاء للبشر سے بدل بنے گا، یہ بشر کون ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے، او یتأخر یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیچھے ہٹے، آگے بڑھے ایمان کی طرف، او یتأخر یا ایمان سے پیچھے ہٹے، کل نفس رہینۃ ہر نفس یہ کہ گروی میں رکھا جائے گا، بما کسبت اپنے بدکاری یا اپنے نیکوکاری کے مقابلے میں، بدکاریوں کے مقابلے میں، الا اصحاب الیمین مگر یہ کہ اصحاب الیمین نیکوکار وہ ہوں گے، الا اصحاب الیمین یتساءلون فی جنات یتساءلون کے ساتھ یتساءلون فی جنات باغوں میں رہتے ہوئے پوچھیں گے عن المجرمین مجرمین سے، ما سلککم فی سقر آپ کو کس چیز نے یہ کہ جہنم کے اندر داخل کر دیا، قالوا لم نکن من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین ہم حق سے انکار کر کے باطل کے ساتھ باطل میں مل کر کے داخل ہو جاتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین یوم الدین کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین یہاں تک کہ موت آ گئی، یہاں سے یقین سے مراد موت ہے، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین ان کو سفارشوں کی سفارشی کام نہیں دے گی، فما لهم معرضین عن التذکرۃ کیا ہو گیا ان کو کہ یہ قرآن پاک سے یا نصیحت سے روگردانی کرتے، کأنهم حمر مستنفرہ یہ معرضین کی ضمیر سے حال بنے گا، کأنهم حمر مستنفرہ جیسے بدکنے والے گدھے ہوتے ہیں، فرت من قسورہ شیر سے یا چیتے سے بھاگتے ہیں، بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرہ بلکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ان یؤتى صحفا منشرہ کہ اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ صحیفے ان کے پھیلے ہوئے ان کو یہ ہے کہ مل جائے،
کلا بل لا یخافون الآخرہ، آخرت پر اللہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ کلا انہ تذکرۃ، انہ قرآن، یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے تو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر اللہ چاہے۔ وہ اہل التقویٰ، خدا کی ذات اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وہ اہل المغفرت، اور اللہ آپ کو بنا کریے کہ کیا مغفرت کے لائق بھی، بخشش کے کہ بخش دے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ الا ان یشاء اللہ هو اہل التقویٰ، کہ اہل التقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ہے کہ آدمی اس سے اللہ کو اس سے ڈرا جائے اور وہ گناہوں کو بخش دے، اس کا اہل وہی ہے۔ سورۃ القیامہ مولانا نزول نمبر 31 ہے، نزول نمبر 31 بعد القاریۃ، سورہ القاریۃ و القاریۃ کے بعد، اور دعویٰ ہے اس کا اثبات الحشر ہے، اثبات الحشر ہے، حشر و نشر ہوگا بجمع العظام، ہڈیوں کو اللہ جمع کریں گے، جیسے کہ یہ خود بخود اللہ نجمع عظامہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اثبات الحشر بجمع العظام، ابھی فرمایا تھا کہ سورۃ المدثر میں کلا بل لا یخافون الآخرۃ، آخرت سے مراد قیامت ہے، تو یہاں پر بھی قیامت ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہاں پر بل لا یخافون الآخرۃ ای الساعۃ، قیامت سے ڈرتے نہیں ہے، یہاں بھی قیامت ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت، لا اقسم بیوم القیامت، مجھے قسم ہے یوم القیامت، قیامت کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کہ اللہ کو گناہ کرے اس کے بعد نفس کو ملامت، اپنے آپ کو ملامت بھی کر دیں، نفس لوامہ ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے گناہ کرنے پر ملامت، اور نفس امارہ گناہ کرے اور خوش ہو جائے گناہ پر، اور نفس مطمئنہ جبکہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے نیکی کرے اور اپنے نیکی پر خوش ہو۔ اللہ سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان، انسان کیا سمجھتا ہے، انہو لن نجمع عظامہ، ضمیر شان، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا نجمع، بلا منفی کو مثبت بنا دے گا، لن نجمع کو مثبت کر دے گا، بلا نجمعها، نجمعها، ہڈیوں کو ہم جمع کر دیں گے، بلا حال کوننا قادرین علیہا، اور ہم قادر اس بات پر، الا ان نسوی بنانہ، اس کے پورے پورے کو درست کر دیں، یہ پورے الگ تلگ ریزہ ریزہ ہو گئے قبر کے اندر، لیکن ہم ان کو درست کر دیں، بالکل ٹھیک کر دیں۔ بل یرید، اور اس کو دوبارہ ٹھیک ٹھاک زندہ کر کے سوال جواب کریں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ آگے وہ یہ کہ فجور کرے اور گناہ کرے، یعنی ہمیشہ اپنے فجور پر برقرار رہے۔ یسأل ایانہ، یہ انسان پوچھتا ہے کہ ایانہ یوم القیامت، قیامت کب ہے؟ ایانہ خبر مقدم بنے گا، یوم القیامت مبتدا، یہ مفعول بنیں گے یسألو کے لیے۔ فإذا برق البصر، جس وقت یہ کہ آنکھیں اللہ آپ کو بھلا کرے حیران رہیں گی، اور وخسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند دونوں کو جمع کیا جائے گا، کس چیز میں جمع کیا جائے گا؟ فی ذہاب نورہما، دونوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، سمجھے؟ اور اسی طریقے پر قمر کے بارے میں بھی سورہ اس میں سورہ انشقاق کے اندر وجمع الشمس، سورج کو، اور والقمر، چاند کو، دونوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی جمع کیا جائے گا، لپیٹا جائے گا، اور دونوں کی روشنی چلی جائے گی۔ یقول الانسان، اس دن انسان کہے گا، یوم اذن، یہ یقول کے لیے ظرف بنے گا، این المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ این خبر مقدم فرماؤ، کلا لا وزر، خبردار کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کلا خبردار، لا وزر نہیں ہے اللہ کو، یعنی لا وزر موجودن، خبر محذوف نکالیں گے، آج کوئی پناہ نہیں ہے کہیں بھی۔ الی ربک یومئذ المستقر، یہ یومئذ یہ ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا یہ المستقر کائن الی ربک اليوم کائن، یہ یومئذ اس کائنوں کے ساتھ متعلق بنے گا، اللہ ہی کے پاس یہ کہ ٹھکانہ ہے آج۔ اور ینبؤ الانسان یومئذ، انسان کو بتا دیا جائے گا اس دن بما قدم من الاعمال وما اخر من الاعمال، آگے پیچھے جو اعمال اس نے بھی۔ بل الانسان بصیرۃ علی نفسہ، بلکہ انسان خود بہت بڑا گواہ بنے گا اپنی ذات پر، خود گواہی دے گا، ہاتھ اس کی گواہی دیں گے، پاؤں اس کی گواہی دیں گے، آنکھیں اس کی گواہی دیں گے کہ اس نے نیکی کی یا برائی۔ سورہ یاسین میں آپ کے سامنے گزرا، یہ بصیرۃ، یہ تا مبالغہ کے لیے بہت بڑا گواہ ہوگا اپنی ذات پر، تانیث کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ مبتدا الانسان لیڈا ہے، خبر اس کی لیڈی ہے، اس طرح نہیں ہے، تو بصیرتوں کا تا مبالغہ کے لیے۔ بل
الانسان بصیر ولو القى معاذیرا، اگرچہ یہ کہ عذر و معذرت پیش کرے، اگرچہ عذر و معذرت پیش کرے، لا تحرک به لسانک، اب یہ لا تحرک به لسانک لتعجل به کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ اپنی زبان کو نہ ہلائیں، اس میں اتنا ادھر ادھر اس کے بخاری میں ہم لوگ پڑھتے، بخاری کے شارحین اس آیت کے جوڑنے میں اتنے تکلفات کہ اس کا ربط ما قبل کے ساتھ کیا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کے حضرات بھی اللہ جزا خیر دے، ہمارے علم کے مرکز وہی اکابرین ہیں، لیکن انہوں نے بھی بے تکلف ربط اس کا بیان نہیں کیا، سمجھ، بے تکلف۔ حضرت مولانا حسین علی نے بڑا پیارا بے تکلف ربط بیان کیا۔ حضرت فرماتے کہ دیکھیے قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ ہم چورا ہڈیوں کو، ریزہ ہڈیوں کو جب ہم جمع کر سکتے ہیں، تو جب جبریل آتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ وہی سناتے تھے، اقرأ بسم ربک الذی، یا ایھا المزمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے پڑھائی کے ساتھ، جبریل کی تلاوت کے ساتھ نبی بھی تلاوت کرتے ہیں کہ کوئی آیت، کوئی اللہ کو بنا کری ہے کہ کوئی لفظ مجھ سے شد مد چھوٹنے نہ پائے، میری زبان سے ادا ہو جائے۔ تو بتا دیا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو خدا لاکھوں سال کروڑوں سال جو لوگ دفن ہو چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں سال پہلے مر چکے، زمین کے اندر ان کے ذرات کہاں گئے، جو خدا ان ذرات کے جمع کرنے پر قادر ہے، وہی قرآن کو جب جبریل سے جبریل کے بعد جتنا بھی دیر لگ جائے یا جبریل کے ساتھ آگے پیچھے ان تمام قرآنی اجزاء کو اللہ آپ کے سینے میں جمع کرے گا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو خدا ذرات کو، مردوں کی ذرات کو جمع کر سکتا ہے۔ اب مولوی منظور اس وقت 96-97 کلو ہے، دامت برکاتہ ملا لیا، سمجھے، لیکن مسئلہ ہو گیا، اللہ کا بھلا کر، اب یہ مر گیا، ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہو گئی، یا سیلاب اٹھا کر کے قبرستان میں سیلاب آ گیا، اب اللہ اٹھائے گا منظور کو کس طرح اٹھائے گا؟ تو اسی کے ساتھ بالکل یہ ذرات کہاں گے سب کو اللہ جمع کرتا ہے۔ تو جبریل جتنا بھی آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کے سامنے پڑھتا ہے، یہ سب کے سب یہ ہے کہ ان سب کو اللہ آپ کے سینے میں جمع کرے گا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء حریص تھے، لیکن نبی کے پڑھنا، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا تو قرآن کو یاد کرنے کے لیے لا اقسم بیوم القیامہ، 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 ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ حافظ حضرات اس طرح یاد کرتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ جو ہم قرآن کو دہراتے ہیں اپنی منزل کو پختہ کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑھنا ہے وہ ثواب کے لیے، نبی قرآن کو یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ طے تھا کہ استاد اللہ ہے سنقرئک، ہم آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے فلا تنسا الی یوم القیامت، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ استاد اور شاگرد دونوں کے ملنگ ہو، دونوں کا تعلق ہو نا تو پھر مزہ آتا ہے۔ یہ ہے جی، یہ آمادگی کا اظہار کرے، استاد جی دینا چاہے اور یہ لینا چاہے تو پھر تالی بجتی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ استاد بھی الو کا پٹا، شاگرد بھی الو کے پٹے، تو پھر الٹے بنے کیوں کر بات جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ اور اگر استاد نے پوری رات محنت کی ہے، وہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن شاگرد کا رخ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، کیا دے گا؟ شاگرد لینا چاہ رہا ہے، استاد الو کا پٹا، وہ نیٹ دیکھتا ہے، پوری رات اس کی گزر گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں تو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ استاد رب کریم ہے، نصاب قرآن کریم ہے، اور جبریل وہ بھی رسول کریم، اور محمد بھی رسول کریم ہے، اور استاد اقرا وربک الاکرم ہے، اور شاگرد رسول کریم ہے، اور قرآن نصاب کریم ہے، مزہ جب ہی آتا ہے۔ اس لیے حضرت کا جو قرآن کو دہرانا تھا، یہ یاد کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا تھا کہ مجھے ورنہ بھول جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے امت کو بتا دیا کہ بھائی آپ قرآن کو خوب یاد رکھیں کہ خدا کی قسم جیسے کہ اونٹ اپنے رسی سے نکلنے میں اتنا خطرناک نہیں ہے، رسی نکل کر کے غائب ہو جائے گا، اس طرح قرآن سینوں سے ایسے جلدی نکل جاتا ہے۔ لہو اشد تفصیًا من صدور رجال، ابو داؤد کی روایت ہے، اس لیے قرآن کو دہراؤ، لیکن مجھے اور آپ کو نبی نہیں بھولے گا۔ ہاں ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ بھائی فلان نے میرے سامنے قرآن پڑھا اور مجھے ایک آیت بھول گیا تھا اور اس نے مجھے یاد دلایا، تو اس سے مراد ظہول ہے، ظہول ہے، نسیان نہیں ہے۔ قرآن میں آپ کو نسیان نہیں ہوتا تھا،
قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان نہیں ہوگا، اور قرآن کی کوئی چیز آپ سے ہاں الا ما شاء اللہ من المنسوخات، منسوخات وہ آپ کو بھلا دیتے، ما ننسخ من آیت او ننسها انسا ینسی انسان نأتی بخیر منها او مثلها، جی آپ کو بھلا دیتے دانستہ طور پر، قصداً و بالارادہ، جی۔ بہرحال ربط یہ آسان ہے کہ جیسے کہ قیامت کے موقع پر انسانی ذرات کو اللہ جمع کر دیں گے، تو قرآن کے ذرات کو شد و مد زیر و زبر اس کو بھی آپ کے سینے کے اندر جمع کریں۔ لا تحرک بقراءتی، قرآن کے بڑھتے وقت لسانک اپنی زبان کو حرکت دے، لتعجل بقراءتی تاکہ آپ اس کی قرات میں جلد بازی کریں، اس طرح نہ کرو۔ ان علینا جمعہ فی صدرک، اس کو آپ کے سینے کے اندر جمع کرنا، وہ قرآن اور اس کو پڑھوانا اور پڑھنا۔ فإذا قرأنا، جب ہم پڑھیں یعنی جبریل پڑھے تو فتبع قرآن، آپ اس کی پیروی کریں، اس کے بعد پڑھیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کو واضح کرنا بھی ہمارے ذمہ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک قرآن ہے، اس کو آپ کے سینے میں جمع کریں۔ پھر ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان اور اس کی وضاحت ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن تو خود موجود ہے، بیان اس کا کہاں ہے؟ اس لیے جو لوگ اللہ کا بھلا کرے منکرین حدیث ہے، پکا کافر ہے، چاہے وہ مولانا ظفر عثمانی کا بیٹا ہو یا مولانا سرفراز خان صاحب کا بیٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عجیب بات ہے، آپ نے سنا ظفر عثمانی کا بیٹا حضرت ثانی فرماتے دنیا کے ذہین انسان، پرلے درجہ کا مرتد بے ایمان، فقہ القرآن اس نے 7-8 جلدوں میں لکھی میرے پاس، آج اس پر شاید آج کل پابندی ہے۔ مولانا زکریا نے فرمایا میں نے ایسا ذہین آدمی نہیں دیکھا، وہ مرتد ہے، لیکن چونکہ تھانوی عثمانی گروپ کا تو ٹھیک ہے جی، سمجھے بھائی جان، لہذا اگر منظور کا بیٹا مرتد ہوگا تو مرتد ہوگا، لیکن یہ بڑے محتوی کے بیٹے مرتد ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ پکا بے ایمان ہے، سمجھے۔ عمر اسی طرح بے ایمان ہے، عمر عثمانی، قمر عثمانی، اور سارے کے سارے بے ایمان ہیں۔ اور یہی حضرت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ بھی غامدی کے ہاتھ پہ لگے۔ بھائی کو واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن ہے لیکن اس کی وضاحت جو اللہ نے کی وہ کہاں ہے؟ ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں وہ حدیث کی شکل میں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ میرے نبی کے یہی بیان القرآن ہے، قرآن کا بیان اور قرآن کی وضاحت یہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو آپ بتاؤ۔ کلا بل تحبون العاجلۃ، آپ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں، وتذرون الآخرۃ، اور آخرت کو ترک کرتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ، یہ یومئذ ظرف بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے لیے ناظرتوں کے لیے، وجوہ بہت سے چہرے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ناظرۃ، وہ تر و تازہ ہوں گے، یہ کہ اس دن وہ الی ربها ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف یہ کہ دیکھنے والے ہوں گے۔ وہ وجوہ یومئذ، اور بہت سے چہرے باسرۃ، فرماتے کہ بگڑے ہی ہوں گے، تظن، ان کو یقین ہوگا کہ ان یفعل بها فاخرہ، ان کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا کمر توڑنے والی، جس سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس قسم کا معاملہ جس سے کمر ٹوٹ جائے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، خبردار اذا بلغت الروح، یا اذا بلغ الروح، روح جس وقت گلے کو پہنچے گا، وقیل، تو اس وقت کہا جاتا من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، من مبتدا بنے گا اور اللہ کو راکن اس کے لیے خبر ہے، کوئی یہ کہ دم کرنے والا، وظن، کو یقین ہو جاتا انہ الفراق من الدنیا، دنیا سے جدائی ہے، والتفت الساق بساق، پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، الی ربک یومئذ، اس دن تیرے پروردگار کے پاس المساق چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس بندے کی پھر سخت اللہ کو بلا کر حساب و کتاب ہوگا۔ لا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے اللہ کے کلام کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن یہ جھٹلاتے اور روگردانی کرتے تھے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر یہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے یتمتع، اکڑتے ہوئے۔ اولا لک فاولا، ہلاکت ہو تیرے لیے، پھر ہلاکت ہو۔ ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت ہو، پھر ہلاکت ہو۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی زندگی کے ساتھ کوئی قوانین وابستہ نہیں ہوں گے؟ الم یکن نطفۃ کائنۃ من منی یمنی، کیا منی کا ایک نطفہ وہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا جاتا، ثم صار علقۃ، پھر وہ بستہ خون بن گیا، فخلق، اللہ نے اس کو پیدا کیا، فسوا، اور اعضاء کو درست کر دیا، فجعل من الزوجین الذکر والانثی، اس میں سے اللہ پاک نے مذکر مؤنث بنا دیا۔ الیس ذلک بقادر، ان طاقتوں کا مالک یہ خدا قادر نہیں ہے اس بات پر، علی ان یحیی الموتى، جو مردوں کو زندہ کرے؟ جواب آئے گا بلا، بالکل قادر ہے، کلام منفی کو مثبت بنائے گا۔ سورۃ الدہر ہے جس کو سورۃ الانسان کہتے ہیں، سورۃ الدہر جس کا مطلب سورۃ الانسان، نزول نمبر 98 ہے، سورہ رحمان کے بعد اس کا نزول ہوا، اور اس کا موضوع بھی ہے، دعویٰ اس کا اثبات القیامت ہے۔
اثبات القیامہ بالقیاس علی الخلق الاول، خلق اول ابتداء جب آپ تھے نہیں، آپ کو پیدا کر دیا تو دوبارہ بھی آپ کو وہی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ سورہ قیامت کے اندر، سورہ قیامت میں انسان کا تذکرہ کر دیا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، وہ نطفہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر اس کو بستہ خون بنا دیا، یہ کیا، اب اس کے جا کر کے فرمایا اس کو کمال تک بھی ہم نے پہنچا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اوپر پورا کمال تک پہنچنے کے بعد اب اس کی مرضی ہے شاکر بن جائے یا کافر بن جائے، کفور بن جائے، ناقدر بن جائے۔ اڑے کچھ بلا بڑا ابھی آپ کے سامنے گزرا تھا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، ٹپکتا وہ منی کا قطرہ تھا، ثم صار علقۃ، بستہ خون بن گیا، بستہ خون بنانے کے بعد آگے جا کر کے ہم نے فرمایا کہ پورا 95 کلو آپ کے سامنے بٹھا کر کے منظور اس کو بنا دیا، اب اس کی مرضی ہے اما شاکرن و اما کفورا، چاہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے یا ناقدری کر دے۔ یہ ربط ہے مولانا۔ حل اتا علی الانسان حین، قد اتا، یہ حل قد کے معنی میں یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے، فرماتا کہ ایک وقت زمانے کا کہ لم یکن شیء مذکورا، قابل ذکر نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کر دیا، من نطفۃ امشاج، یہ امشاج مخلوط کے معنی میں ہے، ایک نطفہ سے جو ملی جلی، ظاہر ہے کہ یخرج من بین الصلب، مرد کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور ترائب عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس کو ملایا جاتا ہے، پھر یہ کہ فرماتے کہ انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج، ملی ہوئی امشاج یہ صفت بنے گا نطفہ کے لیے، نبتلیہ، پھر ہم انسان کو آزماتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اما یکون شاکرا و اما یکون کفورا، یہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہدینہ ہو میں ہو ضمیر مفعول اول ہے، السبیل مفعول ثانی ہے، تو مفعول اول سے انا ہدینہ السبیل، انا ہدینہ السبیل، سبیل ہدایت، ہم نے اس کے راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرن، درا حال ہے کہ وہ شاکر بن جائے یا کفور بن جائے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل، کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں تیار کر کے رکھی، واغلالا او طوق وسعیرا، جہنم کی آگ، ان الابرار یشربون من کاس، اور ابرار نیکوکار وہ ایسے پیالے سے پانی پیئیں گے، کان مزاجها کا معنی یکون مزاجها، جس کی آمیزش کافورن، کافور کے ہوگی، کان یکون کے معنی میں، عینن، یہ اللہ کافورن سے بدل ہے، عینن کافورن کو ہٹا دو، کان مزاجها کافورا، کان مزاجها کافورا، سمجھے، اور کان عینن، اور وہ ایسا چشمہ ہوگا، یشرب منها عباد اللہ، یہ با من کے معنی میں، یشرب منها عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے اسے پی، یفجرونها تفجیرا، چھوٹی چھوٹی نہریں اسے نکالیں گے، چھوٹی چھوٹی نہریں اسے نکالیں گے، یوفون بالنظر، یہ خدا بس یوفون بالنظر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ بندے جو پیئیں گے یہ کون ہوں گے؟ جواب دیا کہ یوفون بالنظر، جو کہ نظر کو پورا کرنے والے ہو، یعنی فرائض اور واجبات کو، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، جو ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے کہ یکون شرہ مستطیرا، جس کی برائی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھیلی ہوگی، جس کی برائی پھیلے گی اس دن سے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے عَلَى حُبِّهِ، فرماتے ہیں اللہ کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیروں کو کھلاتے عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّ اللَّهِ، اور دوسرا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ الطَّعَامِ، کھانا انسان کو پسند ہوتا ہے، باوجود اس کھانا خود پسند ہے، کھانے کے پسند کے باوجود بھی پھر بھی مسکینوں کو کھلاتے، تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ اللَّهِ یا عَلَى حُبِّ الطَّعَامِ، مسکین و یتیم و اسیرا، انما، اور کہتے ہی ہے، یقولون انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے، لا نرید منکم جزاء، ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار کے عذاب سے، یومن، ایک ایسے دن سے، عبوسا، جو چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، تیوری چڑھائے ہوگا، قمطریرا، سخت قسم کا منظر اس کا ہوگا، فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ان کو بچاتا ہے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو وَلَقَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، فرماتے ہیں تازگی اور خوشی دے دیں گے، نظرۃ وسرورا، تازگی اور خوشی، لقاہم کا معنی یلقیہم، عطا کر دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ،
وجزاهم یجزیہم بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا اللہ بدلہ دیں گے جنت جنت و حریر ریشم کے لباس، درالک متقین فیہا، جنت کے اندر وہ ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے علی الارائک کے تختوں پر، لا یرون بھی اسی طرح حال بنے گا، لا یرون فیہا شمسا، نہ کوئی دھوپ دیکھیں گے، ولا زمہریرا، اور نہیں ہے کہ سردی، طبقہ زمہریری جہنم کی جہاں سخت قسم کی سردی، نہ سردی ہوگی۔ ودانیت، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ صبح صادق جس وقت ہو جاتی ہے، صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہ جو درمیان کا موسم ہے یہی موسم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جنت کا موسم یہی ہوگا۔ ودانیتن علیہم ظلالها، اور باغوں کے سائے، باغوں کے سائے ان پر قریب ہوں گے ان سے، دانیتن قریبتن علیہم ظلالها، اللہ آپ کا بھلا کرے سائے درختوں کے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے خوشے اور گچے وہ لٹکے ہی ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو آسان کر دیا جائے گا، لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے سامنے، کیا کہتے ہیں ذللت کا ترجمہ کرو سہلت، سہلت قطوفات، خوشے اور گچے وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، آسانی سے جنتی لے لیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور فرماتے ہیں کہ چاندی کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ برتن چاندی سے، وَأَكْوَابٍ، اور شیشے کے اللہ آپ کا بھلا، شفاف گلاس، کانت قواریر، اس قسم کے کہ گویا کہ شیشے ہیں، فرماتے اکوابن یہ کہ گلاس اور چاندی کے برتن، کانت قواریر گویا کہ شیشے ہے، قواریر من فضۃ، یہ من فضۃ قدروا تقدیرا، یہ صفت بنے گا فضہ کے لیے، فضہ اللہ کو صفت بنے گا قواریر کے لیے، اور قواریر بدل ہے پہلے والے قواریر سے۔ ویطاف علیہم بآنیۃ، ان کے سامنے پھیرا جائے گا، بآنیۃ برتن من فضۃ چاندی کے، واکواب اور پیالے، کانت قواریر کہ جو کہ شیشے ہیں، ایسے شیشے من فضۃ چاندی کے، قدروا تقدیرا اندازے ٹھیک اندازے کے مطابق ہوں گے اللہ انہوں نے جو اس کو بنایا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور پلایا جائے گا ان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو گلاس، کان مزاجها یکون مزاجها زنجبیلا، جن کے ادرک اور اللہ آپ کا سونٹ یا ادرک، وہی ادرک اس کا یہ کہ کیا آمیزش اس کی ہوگی، ذائقہ ہوگا۔ عیناً یہ بدل بنے گا اس زنجبیل سے، کان مزاجها زنجبیلا، کان مزاجها عیناً، ایسا چشمہ ہے کہ فیہا تسمى سلسبیلا، جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور چھوکرے بے ریش اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے دائیں بائیں گھومیں گے، اذا رأیتم جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتم آپ گمان کریں گے، لؤلؤا منثورا بکھرے ہوئی اللہ آپ کا موتیاں ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جس وقت آپ اس جگہ کو دیکھیں گے تو رأیت نعیما وملکا کبیرا، گویا کہ نعمتیں اور بڑی سلطنت اور بادشاہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کر، فرماتے کہ ثیاب سندس، اطلس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کپڑے ہوں گے، خضر ہرے رنگ کے، وہ استبرق اور دبیز یہ بھی ریشم ہے، وحلو یحلون کے معنی میں، اور ان کو پہنایا جائے گا اساور من فضۃ چاندی کے کنگن، وسقاہم یسقیہم ربہم شرابا طہورا، اللہ شراب طہور ان کو پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہی تمہارے لیے بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش اس کی قدر کی جائے گی، مشکوراً قابل قدر ہوگی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ سب کچھ قرآن کی برکت سے حاصل ہو جائیں گے مولانا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، قرآن ہم نے آپ پر اتار دیا 23 سال کے اندر۔ اب اس قرآن کے تبلیغ کے سلسلے میں آپ پر اذیتیں آ جائیں گی، فاصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر صبر کیجیے، ولا تطع منهم آثما او کفورا، کسی فرماتے گناہگار اور ناقدرے کی پیروی نہ کرے، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی یہ کہ تسبیح پڑھو، ومن اللیل فاسجد له، اور رات کو بھی اللہ کی یہ کہ نمازیں پڑھا کرو، فرماتے کہ وسبح لیلا طویلا، اور لیل طویل اس کی تسبیح کیجیے گا۔ ان هؤلاء يحبون العاجلۃ، یہ لوگ تو دنیا کو ترجیح دیتے عاجل دنیا، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَ ثَقِيلًا، اور اب یوم ثقیل جو ان کے سامنے ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں قیامت، وَيَذَرُونَ أَمَامَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، امام ہیں ان کے، نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، وشددنا اسرهم، اور ان کے جوڑ اور مفاصل ان کو مضبوطی سے بنایا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے تو شکل ان کی بدل دیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا یعنی اذا شاء اللہ اہلاکہم، اللہ کے اہلاک کو، تو فرماتے کہ جب ہم چاہیں گے تو بدلنا امثالہم تبدیلا، تو ان کی شکل بدل دیں گے۔ ان ہذہ یہ آیتیں تذکرۃ النصیحت ہے، فمن شاء اتخذ بها الی ربہ سبیلا، کوئی سبیل ہدایت اور سبیل توحید ان آیت سے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ کچھ نہیں چاہتے مگر اللہ چاہے۔ نتیجہ یہ نکلا مشیتکم لیست بمؤثرۃ، تمہاری مشیت مؤثر نہیں الا بمشیت اللہ، اللہ کی مشیت سے۔
ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنے رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو داخل کر لیتا ہے، اور فرماتا ہے وَوَاعَدَ الظَّالِمِينَ، خیال کر لینا یہ ماؤز میں رحمہ اللہ تفسیر ہے، لیکن اعد الظالمین اس پر نہیں لگے گا، اب یہ کہ وَاعَدَ الظَّالِمِينَ ظالموں کو ڈرایا ہے، اور اعد لهم عذابا الیما، وَاعَدَ الظَّالِمِينَ ظالموں کو وعید سنائی ہے اس نے۔ سورۃ المرسلات مولانا نزول نمبر اس کا 33 ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے بعد اس کا نزول ہے، اور دعویٰ اس کا اثبات یوم الجزا، قیامت کا ثبوت ہے، بالشواہد والادلۃ العقلیۃ، ادلہ عقلیہ سے۔ ابھی فرمایا تھا کہ یحبون العاجلۃ، سورۃ الدہر کے آخر میں، یہ دنیا کو پسند کرتے، ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، ان کے آگے جو قیامت کا دن ہے بھاری قسم کا اس کو چھوڑ دیتے۔ اب وہ قیامت کا تذکرہ اس سورت کے اندر پوری تفصیل سے۔ والمرسلات عرفا، فرماتے کہ ان ہواؤں کی قسم جو نرم چلتی ہے، پیدر پہ اللہ کا بلا نرم چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، اور پھر زور پکڑ کر کے زور کے ساتھ یہ کہ چلتی ہے ان کی قسم، والناشرات نشرا، جو بادلوں کو پھاڑ کر کے پھیلا دیتی ہیں، اور وہ ہوائیں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر پھاڑ کر کے پھر جدا کر دیتی ہے، پھر یہ کہ بادلوں کو، فالملقیات ذکرا، یہاں اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ملکیات سے، الملائکۃ الملکیات، وہ فرشتے جو کہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو کہ نصیحت کی کتابیں، یعنی ان کو یہ کہ پیش کر دیتی ہیں، الملکیات ڈالنے والے یعنی پیش کرنے والے، نبیوں کے سامنے ذکر نصیحت کی کتاب، ذکر سے مراد وہی ہے۔ عذراً او نذراً، عذر کو رفع کیا جائے یا ڈر سنانے کی غرض سے، اور عذر کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ کل یہ نہیں کہہ دینا لئلا تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ وہی اس لیے آتی ہے تاکہ عذر کو ختم کرنے کے لیے، اور نذراً ڈرانے کے لیے، پھر یہ نہ کہنا کہ ما جاءنا بشیر ولا نذیر۔ انما توعدون، یہ جواب قسم ہے مولانا، پورا قسم ہو گیا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو لگاتار یہ کہ آتی ہے، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ سختی کے ساتھ پھر زور پکڑتی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، قسم ہے ان ہواؤں کے جو کہ اللہ کے بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، قسم ہے ان کی کہ جو بادلوں کو جدا کر پھاڑ کر کے جدا کر دیتی ہیں، اور قسم ہے فرشتوں کے جو کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نصیحت کو انبیاء کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، عذراً عذر کو رفع کرنے کے لیے، اور نذراً یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون، جواب قسم ہو گیا، انما توعدونہ، جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس قیامت کا وعدہ دیا جاتا ہے، لواقع، وہ ہو کر کے رہے گا، یعنی لا یقع، اس میں فاعل مستقبل کی معنی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس وقت یہ کہ ستارے بجھا دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اذا فرجت السماء فرجت، اذا طمست النجوم طمست، وَإِذَا فرجت السماء فرجت، آسمان جس وقت پھٹ جائے گا، وَإِذَا نُصِفَتِ الجبال نُصِفَت، جس وقت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا أُقِّتَتِ الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، پیغمبر یہ کہ پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا، اور فرماتے ہیں لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تاخیر کیوں، تاخیر کس وجہ سے تاخیر کی گئی، یوم الفصل، یوم الفصل، نبیوں پر آزمائشیں آ گئی، لیکن ان تمام حساب کتاب کو مؤخر کیا گیا، چونکہ اگلے والا دن یوم الفصل آنے والا تھا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو مؤخر کیا گیا، تاخیر کس لیے کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے والے دن کے لیے تاخیر ہو گئی۔ انبیاء کا بدلہ اللہ نے بر وقت نہیں لیا، یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس لیے کہ فیصلے والا دن سامنے آنے والا تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یوم الفصل کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ لِلْمُكَذِّبِينَ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ خبر بن جائے گا اس کے لیے، ویلن کے لیے، اور یوم اذن اسی کے لیے ظرف بنے گا۔ الم نہلک الاولین، کیا اولین کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، ثم نطفئہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو لاتے رہے، آخرین کو، اگلے آنے والی نسلوں کو، پہلے والوں کو ہلاک کیا، پھر ان کے جانشین اگلے نسلوں کو ہم نے لایا۔ نفعل بالمجرمین، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نطفئہم الآخرین، آخروں کو بھی ان کے پیچھے لایا، ہلاکت میں ان کے پیچھے لایا، دوسری بھی ہلاک، تیسرے ہلاک، اس طرح نفعل بالمجرمین فعلا کائنا کذالک، مجرمین کا حشر ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین،
الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ایک ذلیل قطرے سے پانی سے آپ کو پیدا نہیں کیا؟ فجعلنا فی قرار مکین، ہم نے قرار مکین کے اندر اس کو یہ کہ مضبوط جگہ میں اس کو محفوظ رکھا رحم مادر کے اندر۔ فرماتے الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک، الی قدر معلوم وقت مقرر، فقدرنا، اور ہم نے اس کا اندازہ 6 مہینہ مقرر کیا یا یہ کہ 9 مہینہ مقرر کر دیا۔ فنعم القادرون نحن، بہترین اندازہ کرنے والے ہم اللہ ہی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر بھی ان حالات کی تکذیب کرنے والے تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہو۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا زمین کو ہم نے سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ الارض مفعول اول، کفاتا مفعول ثانی، زمین سمیٹتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ خود بتاتا ہے یہ کفاتا کے لیے مفعول بن، احیاء زندوں کو، و امواتا اور مردوں کو، زمین جمع کرنے والی ہوتی ہے اور سمیٹنے والی ہوتی ہے احیاء، اللہ آپ کا زندہ اس کے پشت پر، زندہ اس کے پشت پر، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امواتن کو، اموات اس کے پیٹ پر، بس دوسرے الفاظ میں زندہ اس کے پیٹھ پر اور مردہ اس کے پیٹ میں، یہی ہے نا، زندہ اس کے پیٹھ پر، زمین نے جمع کہ آپ لوگ اس وقت پیٹھ پر ہیں اور چند دن کے بعد اس کے پیٹ میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ ابھی زمین کے پیٹھ پر ہے، پشت پر ہے، پھر اس کے پیٹ میں جاؤ گے، سمجھتا ہے؟ اے جی سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اتنی سی بات ہے جی۔ الم نجعل الارض کفاتا، زمین کو ہم نے سمیٹنے والے نہیں بنایا، زمین سمیٹتی ہے کس کو؟ احیاء، اللہ آپ کا بھلا کرے زندوں کو، کہ زندے اس کے پشت پر یہ کہ اس لیے کہ دابۃ فی الارض، ہم سب کے سب دابہ ہے، زمین کے پشت پر یہ کہ، اور وہ امواتن اور مردوں کو اس کے پیٹھ میں، یہ پیٹ میں، اور یہ پیٹھ پر ہے وہ پیٹ میں۔ وجعلنا فیہا رواسی، وجعلنا جبالا رواسی کائنۃ فیہا شامخات، اونچے قسم کے اللہ آپ کا بھلا کے پہاڑ، واسقینا کمان فراتا، اور ہم نے آپ کو یہ کہ پیاس کو ختم کرنے والی پانی آپ کو میٹھا پلا دیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ انطلقوا، کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم تکذبون، اے مجرموں چلو الی ما کنتم، اس قیامت کے طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا پہلے والے انطلقوا سے بدل ہے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس دخان جہنم کی طرف چلو جو کہ اللہ کا بھلا کرے، ذی ثلاث شعب، 3 جگہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرماتے کہ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، ذی ثلاث شعب، 3 شاخیں اس کی، لا ذلیل، نہ اللہ کا بھلا کریے کہ سایہ والا، ولا یغنی من اللہب، نہ جہنم کی تبش سے آپ کو کوئی فائدہ دے دے، انہا ترمی بشرر کالقصر، فرماتے کہ وہ چنگاریاں پھینک دے گی، جہنم چنگاریاں پھینک دے گی، کالقصر، جیسے کہ محل ہوتا ہے محلات کی طرح، کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ زرد رنگ قسم کے اونٹ ہی ہے، اللہ کا بھلا کر رنگ اونٹ، اتنے اس کی چنگاریاں ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، هذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ جس میں گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے، ولا یؤذن لهم، ان کو اجازت بھی نہیں ہوگی کہ فیعتذرون، کہ وہ معذرت کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، هذا یوم الفصل، یہ فیصلے والا دن ہے، جمعناکم، آپ کو بھی جمع کر دیا، والاولین منکم، اور تم سے پہلے جو گزر چکے سب کو، یہ کہ پوری انسانیت کو جمع کیا۔ فإن کان لکم کید، اگر تمہاری کوئی تدبیر ہو، فکیدونی، میرے ساتھ تدبیر کرو، لیکن کسی کی تدبیر نہیں چلے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ان المتقین کائنون، متقین جو ہے یکونون کائنون فی ظلال وعیون، وہ چھاؤں کے اندر سایوں میں ہوں گے، چشموں کے اندر ہوں گے، وہ فواکہ پھلوں کے اندر ہوں گے، وہ فواکہ کائنات مما یشتہون، اس قسم کے پھل جو چاہیں گے۔ یقول اللہ لہم، اللہ ان سے فرمائیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو تمہارے لیے مبارک جو تم نے عمل کیا۔ انا نجزی المحسنین، ہم محسنین کو بدلے دیتے، جزاء کائنا کذالک۔ ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا، کلوا وتمتعوا زمانا قلیلا، زمانے کے اندر کچھ دن مزہ لے لو، انکم مجرمون، آپ مجرم ہیں، مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور مجرم تم اس لیے ہو جب تم سے کہا جاتا تھا، ان سے کہا ارکعوا، نماز پڑھو، تو لا یرکعون، وہ پڑھتے نہیں تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اذا کان الامر کذالک، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں ان لم یؤمنوا بهذا القرآن، اگر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو قرآن کے بعد کون سے یہ کہ کون سا کلام ہوگا کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ ان لم یؤمنوا بهذا القرآن، اس قرآن پر جو اس معیار کا اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو بأي کلام بعد هذا القرآن یؤمنون به، کس کے ساتھ؟ تو بأي حدیث، یہ متعلق ہے یؤمنون کے ساتھ۔ واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه۔